تو اب یہ بتائیے کہ عمومی طور پہ فوج کی جو ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم مختلف باتیں فلموں میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ظاہر ہے ہم سویلین ہیں، ہم تو کبھی ٹریننگ میں ہم نے لائف تو دیکھا نہیں. ٹریننگ کیسے ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ٹریننگ کا انسان کی زندگی پر کیا اثر آتا ہے اس ٹریننگ کے بعد؟ دیکھیں، ایک تو ٹریننگ یہ ہے کہ جب آرمی کا ہمارا سلیکشن پروسیس ہو رہا ہوتا نا، تو وہ ہمارا خاص طور پہ آفیسرز کا بھی، باقی کا بھی بن کے، وہ فزیکلی فٹ آدمی کو لیتے ہیں، ذہنی طور پہ فٹ آدمی کو لیتے ہیں، سارے لیتے ہی اس کو ہیں وہ، اور اس آدمی کو لیتے ہیں جو ملک کے لیے جان دینے کو تیار ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارا سولجر ہو چاہے وہ آفیسر ہو. صحیح ہے. پھر اس کی ٹریننگ ہمارے پی ایم اے میں ہوتی تھی. میں او ٹی ایس کا ہوں، آفیسر ٹریننگ اسکول منگلا میں. اچھا. تو وہاں پہ میری ٹریننگ، وہ ٹریننگ میں ایک تو اس کے فزیکل سٹینڈرڈ کو اور بہتر کرتے ہیں، دوسرے اس کے اندر جذبہ حب الوطنی بڑھاتے ہیں، جنرل اویئرنیس بڑھاتے ہیں، اور اس کا ایک دم لیول چینج ہو جاتا ہے. جب وہ اکیڈمی سے باہر آتا ہے بندہ بدل جاتا ہے، اسکول آف تھاٹ تبدیل ہو جاتا ہے. ہاں، ٹھیک ہے. مطلب ہے ایک تو ہوتا ہے نارملی ٹین ایجر ہوتا ہے، 20 سال کا ہوتا ہے، تو 19 کے بعد 20 میچور ہو جاتا ہے. ہاں جی، باہر جب آتا تو خاص طور پہ ملک کے لیے اس کی سوچ بہت پازیٹیو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی کا جذبہ صرف ملک کے لیے نہیں، باقیوں کے لیے بھی، جو میں نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی، وہ یہ تھا کہ یار اپنے ایسے دوستوں کے لیے بھی اگر آپ کو سپورٹ کر سکتے ہو، مدد دے سکتے ہو، آپ کی زندگی پہلے سے زیادہ نظم و ضبط کی عادی ہو جاتی ہے. اور نظم و ضبط آپ کو قدرت دیکھیں نا، چاند وقت پہ طلوع ہوتا ہے، وقت پہ غروب ہو جاتا ہے، سورج وقت پہ طلوع ہوتا ہے، وقت پہ غروب ہو جاتا ہے، موسم پاکستان میں دیکھیں وقت پہ چینج ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا، نماز کے اوقات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ نظام ڈسپلن کے ساتھ چلایا ہوا، تو انسان کو بھی ڈسپلن کے ساتھ چلنا چاہیے. اور افواج پاکستان کی، کیا دنیا کے تمام افواج کی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ڈسپلن ہوتا ہے. ہمارا ڈسپلن باقیوں سے بہت بہتر ہے، لیکن کوشش سارے افواج والے کرتے ہیں کہ ڈسپلن فوج ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ پس منظر رکھنے والے اور ڈفرینٹ نظریات رکھنے والے بہت سارے لوگ ایک ہی جگہ ٹریننگ کرتے ہیں، لیکن وہ جب ٹرین ہو کر نکلتے ہیں تو ان سب کا ایک ہی وہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے پھر کیا ہے، کتنا کام ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے ایک سسٹم ہے. ہمیں جو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو ڈرل سٹاف ہوتا ہے، ہمارے فزیکل ٹریننگ کے سٹاف ہوتے ہیں، ان کو سٹاف بولتے ہیں. آفیسرز ہوتے ہیں، وہ ہمارے پلٹون کمانڈر کہلاتے ہیں، کیپٹنز ہوتے ہیں، میجرز ہوتے ہیں. صحیح. وہ خود اس پروسیس چونکہ گزرے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ جو لیتے ہیں افواج پاکستان میں، وہ زیادہ عمر کے لوگ نہیں ہوتے. جب زیادہ عمر آپ کی ہو جاتی ہے نا، تو پھر آپ اپنے نظریات پہ پکے ہو جاتے ہیں. یہ جو عمر ہوتی ہے نا، اس میں آپ جیسا اس کو ڈھال لو وہ ڈھال جاتا ہے. پہلے تو جب آپ کا سلیکشن پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، تو سلیکشن پروسیس ایسے ہوتا ہے کہ جو واقعی ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، دلیر ہے، ڈرپوک تو نہیں ہے. وہ ہمارا آئی ایس بی جب ہوتی ہے، اس میں آئی ایس بی میں پتہ چل جاتا ہے کہ ڈرپوک تو نہیں ہے. وہ مختلف ان کے طریقہ کار ہیں، اس کو کمانڈ کرنے کا لیڈرشپ کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اوپر سے پھر اس کو پالش کر دیا جاتا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہیرا نکال لیا، لیکن اس وقت تو پتھر ہے، مطلب جوہری کے پاس چلا جاتا ہے. وہ جوہری ہے. ہماری اکیڈمی جوہری ہیں، اور دنیا کے بہترین نظام، دنیا کے بہترین انسٹرکٹر ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس ٹریننگ میں بھی آپ سن کے حیران ہوں گے، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ اگر اس معیار پہ پورے نہیں اتر پاتے کسی بھی وجہ سے، تو وہ پاس آؤٹ نہیں ہوتے. بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں ہمارے، اسٹرکٹ ہوتا ہے تھوڑا. ہاں، ٹریننگ کر کے آبجیکٹیو بہت بڑا ہوتا ہے. ہاں، فزیکل، اس کے بعد تحریری طور پہ بھی. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہوتا. اچھا، تو ہم نے جب بھی فوج میں شمولیت کے بارے میں سنا، تو اکثر عمومی طور پہ ہم نے کورسز کے بارے میں سنا. وہ کہتے ہیں یہ لانگ کورس بھی ہوتا ہے، ایک شارٹ کورس ہوتا ہے. کیسے شمولیت اختیار کرتے ہیں، اور یہ لانگ کورس شارٹ کورس کیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے پریپریشن کیسے کی جاتی ہے؟ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں، پریپریشن تو ایک تو سب سے پہلے آپ کی اپنی جو بیس ہے وہ مضبوط ہونے چاہیے. جو بھی آپ نے سبجیکٹ پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مضبوط ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کی جنرل نالج بہتر ہونی چاہیے. جنرل نالج بھی ہونی چاہیے، بہت بہتر ہونی چاہیے. جنرل نالج سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فزیکل فٹنس. یہ تو جو جانا چاہتا ہے کوئی بھی بچہ، جب وہ میٹرک میں ہے، ایون کہ کوئی کیڈٹ کالج میں جانا چاہتا ہے تو وہ چھٹی جماعت میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایکسرسائز کرے، اسپورٹس میں حصہ لے، رننگ کرے، اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھے، اور اخبارات پڑھے. آج کل اخبارات نہیں ہیں تو سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے. نیوز سنتا رہے. تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے، کرنٹ افیئر سے معلومات، کرنٹ افیئر کی اس کی معلومات ہونا بہت ضروری ہے. صحیح ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس تو
کائنات کے سب سے بڑے لیڈر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب ان سے بڑا لیڈر تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا نا. تو آپ ان کی جب زندگی پڑھتے ہیں نا, کیسے انہوں نے مکہ سے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے بعد اور تقریباً 63 سال کی عمر میں وہ اس جہان فانی سے اصل جو ان کا مقام تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ بلا لیا. تو اس 23 سال میں اتنے مشکل حالات سے شروع میں گزرے, انہوں نے حبشہ کی بھی ہجرت کی, انہوں نے غاروں کے اندر بھی جو ہے نا وہ وقت گزارا, اور وہ پھر کہاں سے کہاں تبدیلی چلے گی. تو یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا, ہمارے پاس بڑے اچھے لیڈر. ان کے بعد پھر صحابہ کرام میں سے مولا علی علیہ السلام کو جیسے میں نے ذکر کیا, اس کے بعد آپ کے بڑے بڑے دلیر جو ہے نا بعد میں بھی ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے اسلام کے نام پہ بہت کام کیا. تو ان کے آپ حالات زندگی پڑھیں تو آپ کے اندر سے خود جذبہ کہتا ہے, اچھا جذبہ کہتا ہے. اور پھر مجھے جو بہت چیزیں انسپائر کی نا, وہ علامہ اقبال نے بہت انسپائر کی. اچھا, علامہ اقبال کو پڑھا آپ نے؟ اقبال کو میں نے بہت پڑھا, بانگ درا کو بہت پڑھا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا کہ جی کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. کیا بات ہے, کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. واہ. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. دارا اس وقت ایران کے بادشاہ کو کہتے تھے. جی. تو مسلمانوں نے اس وقت زمانے کی 2 سپر پاور تھی, صحیح ہے, ایک روم تھا اور ایران تھا. تو آپ جب وہ ایک نوجوانوں کو منتخب ہو کے علامہ اقبال جیسا آدمی کہتے ہیں نا, تو جو بھی اس کو غور سے پڑھے گا نا تو اس کا دل کرے گا یار ملت اسلامیہ کے لیے کچھ کر گزرو بس. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا. ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑے سے سننے والوں کے نالج کے لیے اگر آپ بتا سکیں کہ فوج میں رینکس کیا کیا ہوتے ہیں, اور کس رینک سے شروع ہوتا ہے اور پھر پتہ کس رینک تک چلا جاتا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف تک بھی ظاہر پروموشن ہوتی ہے. جی دیکھیں, ہمارے 2 قسم کے سلسلے چلتے ہیں. ایک تو سولجر ہوتا ہے, سولجر کا الگ سے سلسلہ چلتا ہے. صحیح ہے. وہ پہلے سولجر جاتا ہے, سپاہی کہلاتا ہے, پھر لانس نائک, نائک, حوالدار, نائب صوبیدار, صوبیدار میجر, آنریری لیفٹیننٹ, آنریری کیپٹن. یہ اس کا ہائیسٹ رینک ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک ہمارا کمیشن آفیسر ہوتا ہے. کمیشن آفیسر جو ہوتا ہے, جی, تو وہ سب سے پہلے جب ٹریننگ پہ جاتا ہے کیڈٹ ہوتا ہے. کمیشن آفیسر جو ہوتا ہے وہ کیڈٹ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب تک پاس آؤٹ نہ ہو, ٹریننگ کمپلیٹ نہ ہو جائے کیڈٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب اس کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, پھر اس کی پراپر پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا اخبار میں خبریں آتی ہیں, ٹی وی پہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی بہت سینئر آرمی آفیسر یا ایئر فورس کے چیف, نیول چیف, یہ لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس روز وہ حلف اٹھاتا ہے, وہ اس کا دن ہوتا ہے کہ وہ آفیسر بن جاتا ہے نیکسٹ ڈے سے. جس روز کی پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے. اور ایز اے کیا بنتا ہے وہ؟ سیکنڈ لیفٹیننٹ. جیسے ہم پنجابی کے اندر سیکنڈ لیفٹینٹ ہو گیا. لیفٹینٹ کے لیے لفظ استعمال. ہاں, وہ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے, محمد خان صاحب نے لکھی, نیم لیفٹینٹ. وہ سیکنڈ لیفٹینٹ نیم لیفٹینٹ کہتا ہے, وہ بغداد میں. بڑی خوبصورت کتاب ہے, تو مزہ آئے گا اگر لوگ پڑھنا چاہیں تو. تو سیکنڈ لیفٹینٹ پھر لیفٹیننٹ بنتا ہے. اچھا, اس کو ساتھ ساتھ پھر کچھ ایگزام پاس کرنے پڑتا ہے. ایسے نہیں بنتا, آٹومیٹکلی نہیں بنتا. ایک کچھ پیریڈ ہوتا ہے, اور وہ پیریڈ کے بعد اس نے وہ کم از کم کوالیفیکیشن پوری کی ہوئی ہو, پھر وہ جیسے سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ یا سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ بننے کے لیے اس نے آفیسر اسٹینڈرڈ میپ ریڈنگ پاس کی ہوئی ہو. صحیح ہے. کم از کم 6 مہینے اس کی سروس ہو. پھر لیفٹیننٹ بننے کے لیے کچھ پیپرز ہوتے ہیں. صحیح ہے. پروفیشنل پڑھنا پڑتا ہے. جو بچے صرف پڑھائی سے بھاگ کے جاتے ہیں نا, ان کے لیے یہ ہے کہ فوج میں بھی پڑھنا پڑتا ہے. ترقی وہی کرتا ہے جو فوج میں بھی پڑھا جا کے بس. اچھا. پھر لیفٹیننٹ سے کیپٹن, کیپٹن سے پھر میجر, میجر سے لیفٹیننٹ کرنل, کچھ پھر ڈائریکٹ بریگیڈر بھی بن جاتے ہیں, کچھ فل کرنل, بریگیڈیئر, پھر میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل, اور آخری پھر 4 اسٹار آرمی. تو بہت ہزاروں میں سے کوئی ایک نصیب والا ہوتا ہے. خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. ہاں, زیادہ خوش نصیب تو میں کہتا ہوں جس کو کمیشن مل گیا نا وہ بھی خوش نصیب ہے. اچھا, کمیشن بھی مل گیا, خوش نصیب ہے. سیکنڈ لیفٹینٹ جگہ آپ دیکھیں نا, پاکستان آرمی میں جس پاس آؤٹ ہوتا ہے لاکھوں لوگوں میں سے ظاہر ہے آپ گنے چنے ہیں. اور گریڈ 17 آفیسر ہوتا ہے وہ. اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ گیا انٹر کر کے, اور 2 سال کے بعد گریڈ 17 آفیسر ہو کے آ گیا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کی مطلب معاشرے میں عزت بہت ہے. اب پاکستان کی عوام کا بہت شکریہ, پاکستان کی عوام پیار کرتی ہے افواج پاکستان کے ساتھ. اچھے لوگ ہیں, ملک سے پیار کرتے ہیں, افواج پاکستان سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے, آپ کی جو ہے پھر سروس کیسے رہی, آپ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں, مختصراً اگر آپ بتا سکیں. ایز اے بریگیڈیئر آپ نے سرو کیا تو کہاں کہاں, تھوڑا مختصراً پوسٹنگ بتائیں. دیکھیں, جیسے میں نے کہا پاس آؤٹ ہوا, اکاڑا میں رہا. صحیح ہے. اکاڑا میں سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ, لیفٹیننٹ سے کیپٹن, کیپٹن اکاڑا میں ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. وہاں سے میری پوسٹنگ ہوگی, کیپٹن ہو گیا تھا بنوں میں. اچھا, بنوں میں بھی یہ وہ دور تھا جب افغان پرابلم ٹاپ پہ تھا. ٹھیک ہے. 86, 87, 88 تک.
تو وہاں بھی سیکورٹی کے حالات کوئی اچھے نہیں ٹھیک تھے, ہے. کیپٹن تھا, ایک کافی اہم ذمہ داری تھی. وہاں سے میں پھر کراچی میں رینجرز میں پوسٹ ہو گیا. اچھا پاکستان وہ رینجرز فرسٹ ٹائم کراچی میں رینجرز آئے تھے, اس میں گروہ میں شامل تھا, فرسٹ ٹائم کراچی میں آئے تھے. اچھا صحیح ہے. تقریباً وہ 2-2.5 سال میں کراچی رینجرز میں رہا. ٹھیک ہے. پھر یہاں سے میں منگلا چلا گیا. منگلا چلا گیا تو میجر بن گیا. منگلا کور تو بہت مشہور کور ہے. ہاں جی, تو منگلا میں چلا گیا تو وہاں میں میجر بن گیا. وہاں تقریباً 2 سال رہا. تو وہاں سے پھر میری پوسٹنگ ہوگی اسکردو میں, بیسیکلی آگے سیاچن میں. میری آپ سیاچن میں سرو کر چکے ہیں؟ بالکل سیاچن پورے مطلب ہے, سیاچن بریگیڈ کے علاوہ ایک اور بریگیڈ بھی جو ہے وہاں پہ